بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مضمون میں رسل دنیا میں امن اور خوشی پیدا کرنے کے سلسلے میں ایک بہت ہی دلچسپ مشورہ دیتا ہے۔ اس کے خیال میں چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کے امن کو غارت کیے ہوئے ہیں۔ پہلا، اقتدار حاصل کرنے کے لیے جنون اور دوسرے پر غلبہ پانے کی جبلت نے انسان کی خوشیوں کو درم برم کر دیا۔ دوسرا، سیاست اور مذہب میں جنونیت نے انسانی مصیبتوں میں اضافہ کیا۔ تیسرا، مقابلے کا رجحان، نفرت اور ڈر مختلف قوموں میں موجود ہے۔ اس شے نے دنیا کے امن کو غارت کر دیا۔ چوتھا، انسانی خوشیوں کو ختم کرنے والی سب سے بڑی برائی جنگ ہے۔ رسل کا یہ قوی یقین ہے کہ جب تک دنیا سے جنگ کو ختم نہ کیا جائے گا اس کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ پانچواں، رسل دنیا کے لیے ایک بین الاقوامی حکومت کے تصور پر اپنے نظریے کی وضاحت کرتا ہے۔ اس کے خیال میں دنیا میں امن صرف اسی صورت قائم ہو سکتا ہے اگر دنیا میں حکومت کرنے کے لیے ایک اتھارٹی قائم کر دی جائے۔ لیگ آف نیشنز اور اس طرح کے دوسرے اداروں نے امن قائم کرنے کی کوششیں کی لیکن وہ ناکام رہے۔ دنیا میں اب صرف دو خود مختار ملک پائے جاتے ہیں، روس اور امریکہ۔ ان میں سے اگر ایک ملک فوجی برتری یا فتح کی صورت میں دوسرے پر غالب آ جائے تو دنیا میں ایک اتھارٹی کی حکومت قائم ہونے کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ دنیا میں نفرت اور کینہ پایا جاتا ہے، بے شک انسانی فطرت پر ان کا بہت غلبہ ہے۔ رسل کے خیال میں نفرت اور کینے کو ختم کیے بغیر امن کا خواب تکمیل پذیر نہیں ہوگا۔ رسل کے خیال میں اگر دنیا میں امن قائم ہو جائے تو مادی خوشحالی کا دور شروع ہو جائے گا۔ مادی خوشحالی میں انسان کے اندر نرمی اور مہربانی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمیں ملکہ وکٹوریہ کے عہد کی مثال دیتا ہے۔ ملکہ وکٹوریہ کے عہد میں بڑھتی ہوئی خوشحالی اور دولت نے لوگوں میں سے ظلم کے جذبات کو کم کر دیا تھا۔ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے یک طرفہ قومی پروپیگنڈا بند کرنا پڑے گا۔ پھر بھی شک، ڈر اور اقتدار حاصل کرنے کا جنون اور کینہ دنیا کو پرامن جگہ بنانے کے لیے حقیقی رکاوٹیں ہیں۔ رسل کو امید ہے کہ چند ایک علاقوں اور خطوں میں یہ اتھارٹی طاقت کے ذریعے اپنی حکومت قائم کرے گی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ طاقت مرضی اور خوشگواریت میں بدل جائے گی۔ اگر تمام دنیا میں ایک بین الاقوامی حکومت قائم ہو جائے تو سائنس تمام دنیا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی۔ رسل کا خیال ہے کہ اگر اس طرح کی حکومت ایک دفعہ قائم ہو جائے تو یہ غیر مستحکم نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں وسیع طور پر تشدد کی وجوہات میں سے اقتدار کی کشمکش، مقابلہ بازی اور نفرت۔ جب تمام فوجی طاقت بین الاقوامی فوج کے پاس ہوگی تو مقابلہ بازی کے جذبے کو قانون کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں ایک حکومت کی تشکیل میں رسل کے نظریات قابل عمل نہیں۔ تمام قوموں کو ایک اتھارٹی کے تحت لانا ایک ناممکن کام ہے۔ دنیا کی اقوام میں وسیع اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ایک سپر پاور پر تمام دنیا کے قبضے سے ایک وسیع مہلک جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اردو ترجمہ۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ تمام جنونی عقائد لازماً نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ بات اس وقت سامنے آتی ہے جب ان کا دوسرے مذہبی جنون سے مقابلہ ہوتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ نفرت اور کشمکش میں اضافہ کرتے ہیں۔ ایسی صورت تو اس وقت بھی پیش آتی ہے جب ایک ہی جنونی عقیدہ ہو یا آزادانہ تحقیق کی اجازت ہی نہیں دے سکتا، کیونکہ اس طرح اس کی گرفت ڈھیلی پڑ سکتی ہے۔ نسل انسانی کی بہبود کے لیے سائنس پہلے کی نسبت بہتر امکانات پیش کرتی ہے، مگر اس کے چند شرائط ہیں: جنگ کا خاتمہ، اقتدار کی کلی مساوی تقسیم اور آبادی میں اضافے کو محدود کرنا۔